بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی دنوں کے بعد ہمارے ادھر موسم کھلا ہے، دھوپ اچھی نکھر کر صبح سے ہی ماشاءاللہ ہمارا استقبال کر رہی ہے، خدا کی نعمت ہے یہ ٹھنڈیوں میں۔ ابھی ظہر کے بعد ہمارے جو نمازی حضرات تھے، ہمارے پشت پہ ہماری یہ کے ٹرسٹ کے تحت جو مسجد بن رہی ہے ماشاءاللہ، وہ مسجد آپ لوگ نظر آ رہی ہے، دیکھ رہے ہوں گے۔ درس قرآن ہوا، اس کا خلاصہ میں چاہتا ہوں کہ آپ احباب تک پہنچا دوں، جن کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے اور اصرار رہتا ہے کہ آپ اردو میں لکھتے ہیں تو اردو لوگ پڑھ پاتے ہیں، لیکن اس کا لوگ بھی سمجھنا چاہتے ہیں جو اسکول یا کالجز کے طلبہ ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت میں کہہ لیجئے ان کو میں اپنا یہ بھیٹ کرنا چاہوں گا، تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے ابھی تو درس قرآن کے اندر بھی یہی بات آئی تھی کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ایز اے مسلم ہمارا پوائنٹ آف کسی بھی چیز کو لے کر کے ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں پابند اس بات کا بنایا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم ہمارے ایمان کا کہہ لیجیے حصہ ہے، ایک اہم حصہ ہے یہ۔ ہمیں ہر چیز، ہر حوالے، ہر قدم، ہر اسٹیپ پہ کہا گیا کہ قرآن کریم سے رہنمائی لیجیے آپ۔ تو حالیہ جو بھی شور و غوغا ہے ابھی قانون کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے جو ایک حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، جو ایک پرابلم کریٹ ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ اتارا ہے، ان کو اتارا گیا ہے، حالانکہ بھائی اس کے خلاف بھی لوگ حمایت میں آ رہے ہیں، تو ان کو کون اتارا جا رہا ہے؟ کبھی کچھ کر کے کہا گیا کہ بھائی یہ ہم فلاں جگہ جیتے ہیں، تو دیکھو کہ گویا کہ لوگوں نے نوٹ بندی کا ہمیں ایک اچھا سپورٹ دیا ہے، اس کا ایک بہتر رزلٹ اور نتیجہ کہ ہمیں جیت مل رہی ہے۔ تو آج جہاں پہ آپ ہارے ہیں تو کیا وہاں پہ آپ شکست تسلیم کریں گے؟ وہ جو محاورہ ہے کہ کپتان کو تالی تو کپتان کو ہی گالی، کہ بھئی جیتتے تو سبھی کی کوشش سے ہیں لیکن سہرا بنتا کپتان کے سر، تو ایسے ہارتے بھی سبھی کی ناکامیوں سے ہیں لیکن آدمی ٹھیکڑا بھی کپتان کا سر پھوڑتا ہے۔ تو یہ سب تو خیر باتیں ہیں، ہو رہی ہیں، ہونی چاہیے۔ ایسے موقع پہ میں اپنے تمام تر سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جو سویلین سب ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے افراد، وہ سارے کے سارے آج سڑکوں پہ ہے، احتجاج کر رہے ہیں، اپنے اپنے طور سے اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں۔ یہ شعور اور یہ بیداری انشاءاللہ العزیز ملک و ملت کو ترقی کی طرف لے جائیں گی۔ میں آتا ہوں پلٹ کے کریم کے حوالے سے کہ ہمارا اس سلسلے میں کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات میں بس مختصری گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جو دو آیتیں ہمیں سامنے میں آتی ہیں اس حوالے سے، ایک تو سورہ اعراف کے اندر 88 جو ہے ورس وہ، اور دوسرا ہے ہمارا سورہ ابراہیم کے اندر جو آپ کا آیت نمبر 13 ہے، وہ ان دونوں آیتوں کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پہلے کہہ لیجیے ایک فطری چیز، قرآن کریم کا یہی ایک کمال ہے، اس کو جو شاہ کلید اور ماسٹر کی کہا گیا ہے کہ جو باتیں جہاں نہیں مل سکتی وہ قرآن کریم میں جا کے دیکھیے، فطری انداز میں، سادہ انداز میں وہ باتیں مل جاتی ہیں۔ کیا کمال کی چیز ہے یہ، کیا اعجاز ہے اس کا۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس وقت میں بھی یہ نیچرلائزیشن یا رائٹ ٹو لیو کا جو مسئلہ آتا ہے کہ کسی کو رہنے کا حق دینا، شہریت فراہم کرنا، یہ ہر زمانے میں مسئلہ بنایا گیا اور اٹھایا گیا ان لوگوں کی طرف سے جن کی سوچ عامرانہ، جن کا مزاج جابرانہ، جن کا تسلط کہہ لیجیے قابضانہ رہا کرتا ہے، ہمیشہ وہ یہی کہا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم سے لوگوں نے کہا تھا، قرآن کریم کوٹ کرتا ہے اس کو، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ اس میں کیا کہا گیا؟ یہی کہا گیا نا کہ حضرت شعیب کو دھمکی دی جا رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے ساتھ ان کے جو فالوورز تھے، ان کے جو ساتھ مومنین تھے، ان کو کہ بھئی ہم تو تمہیں اپنے دیش سے نکال دیں گے، جس کو دیش نکالا کہتے ہیں، یا پھر لتعودن فی ملتنا، ہمارے دھرم کو اپنا لو۔ تو اس میں بھی دیکھ لیجئے ساری قومیت کو لسٹنگ کی گئی اور مسلم کو ایکسکلوڈ کر دیا، خارج کر دیا گیا۔ گویا کہ ان کو یہ میسج دیا گیا کہ اگر تمہیں یہاں کی شہریت چاہتے ہو، شہریت چاہیے، تو تم بھی اس لسٹ میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ لتعودن فی ملتنا ہی تو ہے، قرآن نے اس کو دکھایا ہے، اور اس کا ایک حوصلہ بخش کہہ لیجیے پیغام اور میسج جو ہم دیکھے جا کے تو سورہ ابراہیم کے اندر وہ چیز ملتی ہے، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین۔ کہ یہ سوچ جابرانہ، یہ مزاج جابرانہ اور یہ تسلطانہ جو کچھ بھی ہوا کرتا ہے، یہ ظالمانہ سوچ ہوتا ہے، اور ایسی سوچ رکھنے والے ظالموں کو ہم جب ایسا نعرہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں نکال باہر کریں گے یا پھر تم ہمارے دھرم کو اپنا لو، تو گویا کہ وہ خدا کو چیلنج کرتے ہیں ایک طریقے سے، اور خدا تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وقت میں اس کے جو انبیاء کرام تھے ان کو اور ان کے توسط سے قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ تو ہمیں بھی بہرحال یہ ایک خوشخبری دی گئی ہے کہ ایسی سوچ والے خود مٹ جائیں گے۔ ہم ایسے لوگوں کو کہہ لیجئے کہ
مٹا دیں گے، ان کو حالات کو برباد کر دیں گے۔ تو قرآن کریم ہمارے لیے بہرحال آئیڈیل نمونہ ہے۔ ہمارے صبر استقامت کے ساتھ پرامن طریقے سے ایک ڈیموکریٹکلی جو ہمارا اپنا پروٹیسٹ ہے وہ جاری رکھنا ہے، اور اس طرح کے کالے قانون کو واپس لے جانے کے لیے، واپس ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنا احتجاج بہرحال درج کراتے رہنا ہے۔